کہنے میں بیکورڈ ہے، پسماندہ ہے، لیکن جب میں مسلمانوں کے لحاظ سے دیکھتا ہوں اور ہندوستان کی ایڈمنسٹریٹو اور پولیس سروسز میں جہاں ہمیں یہ شکایت ہے کہ مسلمانوں کی تعداد پرسنٹیج 1.75% ہو گئی ہے گھٹ کر، وہی ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر بہار سے آنے والے مسلمانوں کو مائنس کر دیا جائے تو مسلمان 0.5% بھی نہیں رہ جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ بہار میں ہندوستان کی سول سروسز میں بہار کے مسلمانوں کا دوسرے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ حصہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ بہار کے پاس صلاحیت ہے، بہار کے پاس صلاحیت ہے، اس کو مانجنے کی اور نکھارنے کی ضرورت ہے. اور میں بجا طور پر بہار کے مسلمانوں پر فخر کر سکتا ہوں. سیاسی پارٹیاں تقریباً ساری موجود ہیں یہاں، دائیں والے بھی اور بائیں والے بھی. اس کی ادھیکشتا کر رہے ہیں مودی صاحب. یہ کام کے مودی ہیں، اس کی طرح نام کے مودی نہیں ہیں. اور یہ ETV کو اس لیے مبارکباد دی جا سکتی ہے کہ ایسا اسٹیج، ایسا پلیٹ فارم جہاں سارے لوگ جمع ہو سکے، ہندوستان میں اس کی بڑی کمی ہے. ETV نے تیسری مرتبہ کیا ہے، امید کرتے ہیں یہ آگے بڑھ کر 30 مرتبہ تک پہنچے اور آگے بڑھے. پرابلمس میں وقت نہیں لوں گا، پرابلمس کی بات ہے. ایک پرابلم ہے ہندوستان کی، ہندوستانیوں کی. دوسری پرابلم ہے مسلمانوں کی. اور مسلمانوں کی پرابلم دو طرح کی ہے. ایک وہ جو سرکاروں سے وابستہ ہے، پولیٹیکل پارٹیز سے وابستہ ہے، اور دوسری پرابلم ہے جو خود مسلمانوں سے وابستہ ہے. ابھی مجھ سے پہلے بھی باری صاحب بول رہے تھے، صدیقی صاحب، عبد الباری صدیقی صاحب، آگے بھی بہت سارے سینئر لوگ موجود ہیں جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں اپنا پریزنٹیشن کریں گے، آپ کے سامنے بتائیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ کن کن میدانوں میں کہاں کہاں ناانصافی ہوئی ہے. لیکن میں صرف وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خود ہم نے اپنے ساتھ کہاں کہاں ناانصافی کی ہے. میں ایک بات جو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جس کا ذکر چندرا صاحب نے کیا، جگدیش جی نے، مسلمانوں کی تعلیم کا معاملہ ہے. دوسرے لوگ، سرکار کی جو ذمہ داری ہے وہ سرکار پوری نہیں کر رہی ہے. اس کے لیے تو میں اسی سرزمین کے شاعر جناب کلیم ماجد صاحب کہ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو، اور ہم خاک نشین تم سخن آرائے سرے بام، پاس آ کے ملو دور سے کیا بات کرو، اور یوں تو کبھی منہ پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا حال ہے آج کی تاریخ میں. یوں تو کبھی منہ پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو، جب وقت پڑے ہے تو مدارات کرو گے. دامن پہ کوئی چھین، نہ خنجر پہ کوئی داغ. مودی صاحب، دامن پہ کوئی چھین، نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو کہ کرامات کرو.
پارٹیوں نے تو جو ملک کا حال کیا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، ملک کا حال خراب کیا۔ کسی ایک کی بات نہیں، کم و بیش کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، کسی وقت کوئی زیادہ ہو جاتا ہے، کسی وقت کوئی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن دہشت گردی کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا، دہلی ایئرپورٹ پر، سردیوں کے دوران میں پگڑی باندھنے کی عادت ہے، تو پیچھے سے ایک چھوٹے سے بچے کی آواز آئی، کہتا ہے ماما ماما دیکھو بن لادن جا رہا ہے۔ اب اس نے جو کہا وہ ٹھیک، لیکن میں نے بھی مڑ کے دیکھا، یہ بھی ذرا غور کیجیے کہ میرے دل میں بھی کچھ بات ہے ضرور، کہ بے ساختہ میں نے مڑ کے دیکھا تو اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ اس کو یہ سکھانے کی ابھی اس کو سیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ میں اس کو اس طرح کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی چھوٹے سے بچے کو کہ ایسی کسی تصویر دکھائی جائے جس کے سر پہ وہ سینگ ہوں اور لمبے لمبے دانت ہوں تو بے ساختہ کہے گا یہ بھوت ہے، راکشس ہے۔ ایسے ہی کہ وہ پگڑی ٹوپی کرتے پاجامے میں کوئی آدمی ہو تو اس کو بچے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بن لادن ہو سکتا ہے۔ یہ سچویشن میڈیا کے ذریعے سے اور ملک میں بنا دی گئی ہے، ابھی بھی کم ہو رہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی۔ میں شکایتوں کے ساتھ ساتھ ایک بات بہت اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے فخر ہے اس پر کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہندوستان سے زیادہ بہتر اور خوبصورت جگہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مسلمان کو اقلیت مت بنائیے، مسلمان اس ملک کی سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہے، دوسری بڑی اکثریت ہے، اس کو اقلیت مت بنائیے اور ہم لوگ بھی مائنورٹیزم چھوڑ دیں۔ مسلمان اس ملک کا حصہ دار ہے اور یہ ملک کے لیے مسلمان اسٹ ہے، لائبلٹی نہیں ہے، ہم اسٹ ہیں اس ملک۔ میں نے یہ بات بامبے میں بھی کہی تھی، ہم بائی چانس انڈین نہیں ہیں مودی صاحب، ہم بائی چوائس انڈین ہیں، ہم اقلیت بن کر اس ملک میں جینا نہیں چاہتے، ہم تو حصہ دار ہیں اس ملک کے۔ میں ختم کروں گا اپنی بات، 2-3 شعر اور سنا دوں، ان میں پیغام مل جائے گا سمجھدار لوگوں کے لیے۔ یہ تو ملک علاقہ سمجھدار لوگوں کا ہے۔ نہ اتنا چھیڑ کر اے وقت دیوانہ بنا ہم کو، ہوئے دیوانے ہم، نہ اتنا چھیڑ کر اے وقت دیوانہ بنا ہم کو، ہوئے دیوانے ہم تو سب کو دیوانہ بنا دیں گے۔ نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے، وہ توڑ